موضوع ہے پاکستان میں آئندہ عام انتخابات، جی روشن پاکستان، آزاد عدالتیں اور وکلا برادری کا کردار۔ ٹھیک آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان۔ آج ہم کراچی میں پاکستان کی ممتاز قانون دان کے ساتھ ان کے گھر میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ کسی تعلق کا محتاج نہیں ہیں، آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ادب اور اداب جیسی شخصیت نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ رفیق خابر صاحب کی ڈاٹر ان بہو لا ہیں، ڈاٹر ان لا ڈاٹر ان لا ہیں، سینئر ممبر سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربہ کار، پروفیشنل، ممتاز قانون دان سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں آپ۔ لالی تبسم تبسم صاحبہ ہیں آپ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میڈم، آپ کا بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے ادارے کی ٹیم کو وقت دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں، شعبہ قانون میں آنے کا جو مجھے خیال آیا نا، وہ اس طرح سے آیا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور ان کو کوئی زیادہ نالج نہیں ہے، اسپیشلی لیڈیز کو، جینٹس کو بھی، لیڈیز کو بھی کوئی نالج نہیں ہے ان کو۔ ان کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا ہے یا جب کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو ان غریبوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جائیں اور ہم کس کے پاس جائیں۔ تو مجھے جو خیال آیا وہ یہ آیا کہ ایک ہمدرد اور ایک ایسا وکیل ہونا چاہیے، ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو ان کی جتنی ہیلپ کر سکتا ہے وہ کرے۔ کیریئر کے اس زمن میں کن شخصیت نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ میں نے سب سے پہلے جو جوائن کیا تھا ایز اے جونیئر، وہ شیر افغان صاحب کو کیا تھا، چودھری شیر افغان۔ کافی نام ہے ان کا جی جی پروفیشن میں، بالکل بہت بالکل ریسپیکٹ ہے ان کی پروفیشن میں۔ تو ان کو میں نے جوائن کیا، انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا اور بالکل انہوں نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سے پروفیشن میں آگے بڑھایا۔ تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، لیکن انہوں نے پروفیشن میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ میڈم، خواتین وکلا کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک وکیل بننے میں۔ بالکل، آپ کو کن مسائل سے گزرنا پڑا؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کو، ویسے تو ہر شعبے میں جی خواتین کے لیے پرابلم آتی ہیں، جب وہ باہر نکلتی ہیں تو پرابلم آتی ہیں ان کے لیے، لیکن ہمت سے اگر انسان کام لے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مجھے جو پرابلم پیش آئے وہ ذرا کم تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جن کے ساتھ تھی، جن کا میں نے بتایا، جی شیرون صاحب، جی وہ ہر طرح سے میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھے اگر باہر کوئی بھی پرابلم ہوتا تھا، جیسے کہ کسی نے مجھے ہراساں کیا ہو یا مجھے کسی کی کوئی بات ایسی لگی ہو، تو میں ان سے آ کے اگر ڈسکس کروں تو وہ بالکل میرا اس طرح سے ساتھ دیتے تھے جیسے کوئی والد۔ میڈم، آپ کے پاس سب سے زیادہ کیسز کن مقدمات کے آتے ہیں؟ میں سول لیٹیگیشن ہے میرے پاس اور پراپرٹی ہے زیادہ تر، پراپرٹی بھی ہے، خلا کے کیسز بھی ہیں، فیملی میٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ کرمنل، کبھی کبھار اگر کسی ہمارے سول کیس میں کوئی کرمنل کیس بھی آ جائے، جیسے بن جاتے ہیں، تو وہ بھی میں دیکھتی ہوں۔ میڈم، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، یہ بہت میرے کلائنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ آخر یہ مقدمے اتنے لمبے کیوں ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، مقدمے میں لمبے ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا وکیل جو عدالت میں اپیئر ہو رہا ہے، اس کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیٹے نہ لینے دے ادر سائڈ کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بالکل، اس کی یہ بہت زیادہ ریسپانسبلٹی ہے کہ یہ نہیں ہو کہ یہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے کہ آپ ہر دفعہ آئیں اب اپوزٹ سائڈ اور وہ ڈیٹ لے کے چلی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جو اس میں جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو سینئر عدالتیں ہیں، جو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہے، ان کے پاس بہت کام ہے، یعنی ججز کم ہیں اور کیسز کی ایک لمبی تعداد ہے۔ اب اگر ایک جج کے سامنے 50 کیس لگتے ہیں، وہ بیچارے صبح 8 بجے سے بیٹھ کے 2 بجے تک سنتے ہیں، تب بھی 40 کیس سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ہے نا, 10 کیس یا 20 کیس پھر بھی رہ گئے, تو جو رہ گئے وہ رہ گئے, وہ پھر لگیں گے اب 1-1.5 مہینے کے بعد, 1-1.5 مہینے کے بعد بھی ان کا پتہ نہیں نمبر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو جو ہمارے یہاں, اور پھر ارجنٹ ہیئرنگ کے اپلیکیشنز جو ہم دیتے ہیں, تو ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن سے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کیس فوری طور پہ لگ جائے. لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن سنی جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر اس میں وہ جج صاحب جو ہیں وہ ڈیٹ دیتے ہیں, تو آپ کو عدالت میں 2-3 دفعہ اپیئر ہونا پڑتا ہے. ایک تو آپ ارجنٹ ہیئرنگ میں اپیئر ہوئے, پھر اس کے بعد اگر انہوں نے آپ کو 15 دن یا 20 دن بعد کی ڈیٹ دی, پھر آپ ہوئے. اب اگر اس دن آپ کا نمبر ریچ نہیں ہوا تو آپ کا کیس نہیں لگے گا. آپ پاکستان کی ممتاز قانون دان ہیں. قانون عدالتوں کی جوڈیشری سسٹم, لا اینڈ آرڈر, قانون کی بالادستی متاثر ہو رہی ہے. وجہ کیا میڈم؟ یہ آج کل کے حساب سے تو مشکل سوال ہے, لیکن دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر ہمارے یہاں ہر آدمی انڈیویجولی اپنی ریسپانسبلٹی کو محسوس کرے, سمجھے, اور اگر ادارے بھی اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھیں, تو یہ 2 منٹ میں سب صحیح ہو سکتا ہے. یہ 2 منٹ میں صحیح ہو سکتا ہے, یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ہر ادارہ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھے کہ میری کیا ریسپانسبلٹی ہے, کانسٹیٹیوشن مجھے کس حد تک آگے آنے کی اجازت دیتا ہے, اور کہاں پہ مجھے اجازت میری ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بہت مشکل چیز ہے, اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر ہم سب ٹھیک کرنے پہ آ جائیں نا, تو آپ یقین کریے سب 2 دن میں صحیح ہونے والی چیزیں ہیں. میڈم موجودہ وقت میں ججز جو ہیں مستعفی ہو رہے ہیں الیکشن سے پہلے, ججمنٹ بار کونسل متاثر ہو گئی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں جہاں تک سمجھ پائی ہوں, حالانکہ مجھے بڑا افسوس ہے, ہونا تو نہیں چاہیے ایسا, لیکن جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہر آدمی کی اپنی انڈیویجول اوپینین بن گئی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی کچھ اور رائے ہے, میری کچھ اور رائے ہے. اب اگر میری رائے آپ سے ڈفرینٹ ہے تو میں انریسٹ محسوس کروں گا, انریسٹ محسوس کرے گا نا انسان. میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں اس آدمی کے ساتھ کام کر سکتی ہوں جس کی میری اور اس کی رائے میں فرق ہے, یا میں وہاں کمفرٹیبل نہیں. تو کچھ لوگ تو سروائیو کر جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے, نکل جاتے ہیں اس میں سے. اس کی یہ وجہ ہے. چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی, 5 رکنی, 7 رکنی بینچ بنتا ہے, آگے چل کے ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس میں مخالفت چلتی ہے یا سیاست چلتی ہے میڈم؟ یہ اس کا بہتر جواب تو وہی لوگ دیں گے. نہیں ماشاءاللہ ممتاز قانون دان ہیں. دیکھیں اس کا بہتر جواب تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہی لوگ دیں گے جو کرتے دھرتے ہیں. میں باہر بیٹھی ہوں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کا آج کل بچہ بہت سمجھدار, باشعور ہے. ہر ایک میں اویئرنیس ہے. جو آپ میٹرک کے بچے سے بات کریں اس میں اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ آپ کو ایک ایک بات بتائے گا, ٹھیک ہے, کہ کیا ہے اصل کہانی. لیکن بس وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا, اس کے مطابق زبان بند رکھو تو زیادہ بہتر ہے, اور سمجھ لو ہر بات کو, اور وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. میڈم سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں کیسے سلسلہ کا شکار, کلائنٹ پریشان ہے, رکاوٹ کہاں ہے؟ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جو ہیں کیسز نا, اس کی میں نے آپ کو پہلے وجہ بتائی نا کہ یہاں ایک بہت اچھا ایک علیحدہ سے سسٹم ہونا چاہیے کہ کون سے کیسز ہیں جو بہت ارجنٹ بیسس پہ سننے چاہیے. ٹھیک ہے نا, اب ہم نے فرض کیا کہ ہمارے جو کلائنٹ ہیں, دیکھیں کلائنٹ لے مین ہوتا ہے. میڈم جیسے کہ پہلے آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, دوبارہ کیا ہے, ارجنٹ کیسز اور نارمل کیسز میں کیا فرق ہے؟ ارجنٹ کیسز اور نارمل کیسز میں فرق یہ ہے کہ ارجنٹ کیسز وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی ایسی ارجنسی ہو جو اگر ڈیلے ہو جائے گا تو وہ ان کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فرض کیا کسی کا بندہ جیل میں ہے, ٹھیک ہے, وہ ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن دیتا ہے کہ میرا کیس جلدی لگاؤ, تو وہ ارجنسی اس کی صحیح ہے. فرض کیا کہ کسی کی پراپرٹی ہے, اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈیمالش ہو رہی ہے, وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے, اور وہ کیس چل رہا ہے 15 سال سے. اب وہ اگر اپلیکیشن دیتا ہے کہ مجھے یہ صحیح اس کا
فوری طور پہ لگائیں، اس کا فیصلہ کریں تاکہ جس کے حصے میں بھی آئے